الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. دنیا کے اندر دنیا کا ایک فلسفہ ہے، ایک اصول ہے، اور شریعت کا بھی ایک اصول ہے کہ جو قوم، جو لوگ آپسی انتشار، آپسی لڑائی جھگڑوں، آپسی حسد، کینہ، بغض، جلن، جیلسی، ان سب میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ دنیا کی تمام ترقیات اور دینی ترقیات دونوں میں اتنے ہی وہ پیچھے ہوتے ہیں۔ اور دیکھا جائے، غور کیا جائے تو ہمارا مسلم معاشرہ، اسلامی معاشرہ، مسلم کہے جانے والے لوگ یہ آپس میں اتنے منتشر، اتنے زیادہ حسد میں مبتلا، اتنے زیادہ بغض میں مبتلا ہیں کہ اگر ان میں کسی شخص کو کوئی سرخروئی حاصل ہو، چاہے دنیاوی لائن سے کامیابی حاصل ہو، چاہے اخروی لائن سے، دینی لائن سے کوئی کامیابی حاصل ہو، ان کے اندر حسد و بغض گویا وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا یہ ایک عمومی ماحول ہے ہمارے معاشرے کا، ایک عمومی ماحول ہے، ایک گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خاندان ہی میں لوگ متحد نہیں ہیں، قوم میں کیا متحد ہیں؟ لوگ اپنے خاندان ہی میں اتنے منتشر ہیں، آپسی لڑائیوں میں اتنے منتشر ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ تعلقات اور رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو وہ قوم کے جو اپنے خاندان کے متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ قوم کے کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ اور اسلام نے دونوں باتوں کا حکم کیا ہے، خاندان کے بھی تم متحد بنو، خاندان کے بھی ہو اور قوم کے بھی بنو۔ اور دنیا کی تمام قومیں یونٹی میں، ایکتا میں وشواس و یقین رکھتی ہیں، اس پہ بھروسہ رکھتی ہیں۔ دنیا کے بہت سے لوگوں نے اسکالرس ہیں، انگلش اسکالرس ہیں، ہندی اسکالر ہیں، فرینچ کے ہیں، یونان کے ہیں، ان تمام اسکالرس کے آپ اگر اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو ان تمام اسٹیٹمنٹس میں کہیں نہ کہیں یونٹی کا، اتحاد کا، ایکتا کا ذکر ضرور ملے گا، اور ان سب کا یہی کہنا ہوگا اپنی قوم سے۔ حتیٰ کہ آپ نے چرچ کا نام سنا ہوگا، یونٹی چرچ بنایا گیا ایک ملک میں، اس ملک میں اس چرچ کا نام ہی یونٹی اور ایکتا چرچ رکھا گیا تاکہ لوگ عیسائی مذہب کے نام پہ متحد ہو سکے، جمع ہو سکے۔ آپ نے خود سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جو مورتی ہے، اسٹیچو آف یونٹی، اس کا نام دیا، ایکتا کی مورتی اس کا نام دیا، اس نسبت سے کہ ایکتا اور یونٹی میں ایک حیثیت، ایک مقام، اور ایکتا میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ نے طاقت رکھی ہے، دنیاوی لائن سے بھی اور دینی لائن سے بھی اللہ نے متحد ہونے میں، ایکتا میں، اتحاد میں اللہ نے طاقت رکھی۔ لیکن مسلم معاشرہ دیکھا جائے، اسلامی معاشرہ دیکھا جائے، اس کا کوئی شخص اگر دین پہ عمل کرنے لگ جائے تو لوگ اس کے عیوب تلاش کرتے ہیں، اس کی خیر سے، بھلائی سے خوش نہیں ہوتے۔ اس کا کوئی شخص اگر کوئی مالدار بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقے سے رزق دے کے مالداری دے دے، تو لوگ اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ 2 نمبری کام کر کے یا مختلف 2 نمبر کے کام کر کے یہ کام انجام دے رہا۔ اور اگر اس کے کسی شخص کو اللہ عزت و سرخروئی عطا کر دے تو لوگ اس میں کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر کے، ڈھونڈ کے، گویا کی عیب نکال کر، ڈھونڈ کر اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان خود اپنے خاندان کا بھی نہیں ہے اور اپنے قوم کے لوگوں کا بھی نہیں ہے،
اور جو بھی لوگ اپنے خاندان کے، اپنی قوم کے، اپنے مذہب کے ایکتا کے لحاظ سے نہیں ہوئے تو وہ نہ اپنا مذہب بچا سکتے ہیں یعنی اپنے لیے، اور نہ وہ اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی تمام قسم کی عزت آبرو بچا سکتے ہیں۔ ان کے چیزوں پر، ان کے تمام لوگوں پر لوگ غیروں کی، باطل کی، ظالموں کی ایسی نظریں ہوں گی جن نظروں، چیل کووں کی نظروں کو وہ بچا نہیں پائیں گے، اور وہ حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن منتشر ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے میں ہیں، الگ الگ ہیں۔ اللہ نے ان کی طاقت کو بھی توڑ دیا ہے مسلمانوں کی، کیونکہ یہ منتشر ہیں فکری لحاظ سے، اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے، اس لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اپنی حیثیت گویا کی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل گئی گزری حیثیت سمجھیں۔ اور آپ دیکھیں لڑائیاں خاندانوں میں ہوئی ہوں، قومیں ہوئی ہوں، چاہے جتنی لڑائیاں ہوئی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اس زمانے کی جنگوں سے خطرناک اور دشمنیوں سے خطرناک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کی دشمنیاں 10 سال چلتی ہیں، 20 سال چلتی ہیں، 30 اور 40 سال چلتی ہیں، ان لوگوں کی دشمنیاں 120 سال چلی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ کی بعثت ہوئی ہے، تو 120 سال کی لڑائیاں جن کے خاندانوں میں چلی ہیں، ان کے درمیان ایسی محبت اللہ نے ڈالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ کل دشمن تھے یا آج بھائی ہیں۔ اسی نسبت سے اللہ نے آیت اتاری وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ اللہ کی رسی کو مسلمانوں کے قیامت تک کے مسلمانوں کو گویا مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ آیت اتری تو خاص اس موقع پر ہے، لیکن مخاطب تمام لوگ، تمام مسلمان ہیں قیامت تک۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام لوگ تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑوں میں نہ بٹ بٹو، فرقوں میں، مختلف لڑائیوں میں، حسد میں، کینہ میں، بغض کی وجہ سے ٹکڑوں میں مت بٹو۔ جیسا کہ گزرے زمانے میں شاہین باغ مختلف پروٹیسٹ ہوئے، اس میں لوگوں نے ہم کو نام دیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ، یقینی اعتبار سے ہم ٹکڑے ہی ٹکڑے، وہ نام انہوں نے ظالمانہ طور پہ دیا ہو، لیکن ہماری فکریں، اخلاق، کردار بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے لائن سے بھی الگ الگ ہیں، اختلاف و منتشر۔ بہرحال وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو جو تمہارے اوپر اتری ہے، قرآن کی، شریعت کی، اخلاق کی، کردار کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ اذ کنتم اعداء، یاد کرو جب تم دشمن تھے، 120 سال کا دشمن، اوس قبیلہ اور خزرج قبیلے، یہ 2 مدینے کے قبیلے تھے جن کے درمیان 120 سال جنگ چلی، اور یہودی ان کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اور ان لوگوں کے اسلام لانے کے بعد اوس اور خزرج کی لاشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ایسے پڑی تھیں جیسے بھائیوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی۔ ایسے 120 سال کے بعد اللہ نے اتحاد کیا، پیدا کیا۔ نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی اس نعمت نبوت سے، جو نبوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعمت قرآن سے، نعمت شریعت سے، نعمت اسلام سے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ورنہ لڑ کر آپسی لڑائیوں کی بنیاد پہ تم جہنم کے گڑھوں کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس گڑھے سے تم کو بچا لیا، نکال لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اپنی نشانیاں اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم کو اللہ گائیڈنس دے، رہبری دے، رہنمائی عطا کرے، تم رہبری یافتہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی موقع پر روایت فرمائی، یا معاشر الانصار الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کے لوگوں، مدینے کے انصاریوں، سنو، تم لوگ کیا گمراہ نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی۔
وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ، اے انصار کے لوگوں تمہارے درمیان دشمنیاں تھیں، جیسا کہ بتایا 120 سال کی دشمنی، 120 سال کی دشمنیاں تھیں، اللہ نے میری نسبت سے تمہارے درمیان تم کو میل ملاپ کرا دیا، تمہیں متحد بنا دیا۔ وَآلَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اے انصار کے لوگوں تم محتاج تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے تم کو نواز دیا، تم کو مالدار بنا دیا۔ اس لیے مسلم جو اسلام کا جاننے والا ہے، یہ فرقہ بندیوں میں نہ پڑھ کر، آپسی لڑائیوں میں نہ پڑھ کر، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، شریعت کے لیے، صحابہ، تابعین اور ولیوں کی محبت کے لیے ایک ہو جائے، ورنہ اس کا حشر وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا، بغداد میں ہوا، عراق کے علاقوں میں ہوا، تمام دوسرے علاقوں میں ہوا، سیریا کے علاقوں میں ہوا۔ اس سے بدتر اس کا حال ہوگا اگر یہ آپسی انتشار اور لڑائیوں میں پڑا رہا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کی قوموں نے، جیسا کہ حدیث ہے الکفر ملۃ واحدہ، کہ تمام کے تمام کافر ایک مذہب ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ غیر مسلموں میں کوئی بھی طبقہ رکھتا ہو، وہ سب ایک مذہب ہے۔ کیوں؟ ایسے آپ سے لین دین ہوگا، ٹھیک ہے، اخلاقی لین دین بھائی چارہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کی شریعت کی بات آئے گی، جب آپ کے اسلامی بات آ جائے گی، اسلام کی شریعت کی بات آ جائے گی، اسلام کے قانون اور آپ کی سنتوں، آپ کی مسجدوں کی بات آ جائے گی، تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یورپین کلچر کے اندر اسلاموفوبیا، جسے کہتے ہیں اسلام سے نفرت پھیلانا، یہ ایک عام ماحول پہلے سے بنایا جا رہا ہے، جس کا دور حاضر میں ہندوستان میں ہم لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گزرے زمانے میں جن قوموں میں جانی دشمنیاں تھیں، عیسائی اور یہودی، جن کو جیوز کہا جاتا ہے، عیسائی کرسچن یہود، عیسائیوں کا خود اپنے عقیدوں میں یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا خود ماننا ہے، عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ہمارے عیسیٰ کو، جن کو وہ اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم نہیں کہتے، اور جن کو وہ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، ہم نہیں کہتے، کیونکہ وہ زندہ ہیں آسمانوں پہ اللہ کے یہاں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں بھی آپ پڑھیں تو لکھا ہے صاف کہ جیوز نے، یہودیوں نے ہمارے معبود کو، ہمارے خالق کو، اللہ کے بیٹے کو مار ڈالا۔ جس کے معبود کو، اللہ کے بیٹے کو، نعوذ باللہ، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہے، جس کے معبود کو، اللہ کے بیٹے کو جن کو مار ڈالا گیا، اس کو مارنے والا ان لوگوں کا کتنا بڑا دشمن ہو۔ اسی بنیاد پر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیے تو ہٹلر کی ہسٹری آپ پڑھیں گے کہ ہٹلر نے گیس چیمبر کے اندر کس بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ عیسائی، کرسچن اور جیوز کی دشمنیوں کی بنیاد پر کئی ہزار یہودیوں کو گیس چیمبر میں لے کے مار دیا تھا، صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے اوپر کے لوگوں نے ہمارے اللہ کے بیٹے کو مارا تھا۔ یہ دشمنیاں پاسٹ زمانے میں، گزرے زمانے میں، ماضی کے زمانے میں تھی۔ پریزنٹ ٹائم حالات حاضرہ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اسرائیل اور یہودیوں کی مدد کرنے والے عیسائی ہیں، سب سے زیادہ فالوورز ان کے دنیا کے تمام کافر و مشرک ہیں، سب سے زیادہ ان کو چاہنے والے، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دینے والے، اور ہندوستان کے بھی بہت سے کافر اور مشرک ہیں جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ دیکھو مسجد اقصیٰ میں دہشت گردوں کو مارا گیا، یہ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے۔ آپ دیکھیں تو اس سے یہ حدیث بات ثابت آتی ہے کہ الکفر ملۃ واحدہ، کہ تمام کافر چاہے آپس میں کبھی جانی دشمن رہے ہوں، چاہے وہ ان کی کتنی لڑائیاں رہی ہوں، چاہے وہ جیسے ہوں، جو کہا کرتے تھے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قرآن میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ عیسائی صحیح پہ بات پہ نہیں ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی، جیوز یہ صحیح راستے پہ نہیں۔ جن کی لڑائیاں دانی دشمنی تک تھیں، آج وہ اسلاموفوبیا کی بنیاد پہ، اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف نفرت بھڑکانے کی بنیاد پہ، تمام کافر جب شریعت کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، اسلامی قانون کی بات آتی ہے تو ایک ہو جاتے ہیں، آپ کے اپوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اور مسلم قوم یہ سیکولرزم کے جھوٹے اور مکارانہ وعدے کی بنیاد پہ ان کے مذہبوں میں شرکت کرتا ہے، ان کے طریقوں میں شرکت کرتا ہے، ان کے شرک کے اڈوں میں شرکت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ متحد نہیں ہے، یہ منتشر ہے، اور یہ ابھی فرقہ بازی میں پھنسا ہوا ہے، آپسی لڑائیوں میں پھنسا ہوا ہے، آپسی معاملوں میں مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر یہ اللہ، رسول، صحابہ، تابعین اور ولیوں کی محبت کا سچا جانشین ہے تو یہ اسلام کے لیے ایک ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم لوگ آپس میں مت لڑ جھگڑو، آپس میں نزاع نہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث جامع ہوتی ہے، ایک حدیث گویا قیامت تک کے جتنے بھی زمانے آئیں گے ان سب کے لیے وہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مومن ایمان والے کے لیے یہ عمارت کی طرح ہے۔ آپ کوئی بلڈنگ کھڑی کریں اور کہیں کہ ہم سیکنڈ فلور، ہم 6 فلور کی بنائیں گے بلڈنگ، ہم بیچ کے فلور کے پلر یہ ہم نہیں رکھیں گے، بغیر پلر کے 4th فلور 5th فلور 6th فلور تان دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کر کے دکھا دیں کہ دنیا کے لوگ آپ کو ہو سکتا ہے کنکر میں شنکر مان لیں اور آپ کی پوجا کرنے لگیں، بہت سے لوگ ایسا کر کے دکھا، یہ کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان فرمائی المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے یہ عمارت کی طرح، جیسے بلڈنگ کا نیچے کا پلر اگر مضبوط ہوگا تو اوپر کی عمارت بھی مضبوط ہوگی، نیچے کی عمارت تو پلر کمزور ہوگا، اوپر کی عمارت تو بلڈنگ بھی کمزور ہوگی۔ ایک دوسرے کی جڑ کاٹو گے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑے رہیں گے، مسلکی اور فرقوں میں بٹے رہیں گے۔ اور عقیدہ کو ہم نہیں کہہ رہے، جب شرک کی بات آئے تب تو ایک ہو جانا ہے، چاہے کوئی مسلک ہو۔ شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، بدعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، دین کے معاملوں میں نئی چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب دین کی بات آئے گی تو سب لوگ متحد ہو جائیں گے، اسلام کی بات آئے گی تو سب لوگ متحد ہو جائیں گے۔ لہذا حدیث کی بنیاد پہ کہا کہ عمارت کی طرح ہے، یشد بعضه بعضا، نیچے کا حصہ اوپر کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں رحم کرنے کے معاملے میں، آپس میں محبت کرنے کے معاملے میں، تعاطفہم آپس میں نرمی کرنے کے معاملے میں، کمثل الجسد ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح۔ آپ کہیں کہ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، ہمارے سر کو کوئی فکر نہیں ہے، ہماری آنکھوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں میرا پیر کاٹ دیا جائے، ہمارے اوپر کے جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اگر پیر میں چوٹ لگی ہے اور کس کے بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، سویلنگ ہے، تو پورا جسم تڑپتا ہوا رات کاٹے گا۔ اسی کی مثال فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہے ایمان والوں کی مثال، کہ جب اذا اشتکا منہ عضو، کہ جب ان میں سے کسی ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو تمام کا تمام جسم، پورا جسم یہ رات بھر جاگ کر، رات بھر تکلیف کے ساتھ یہ رات کاٹتا ہے بخار ہو کر۔ اس لیے اللہ نے اتحاد میں، ایکتا میں جو طاقت رکھی ہے وہ کسی چیز میں نہیں رکھی۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، وہ بڑے بڑے گروپ، بڑے بڑے سنگٹھنوں، صاف لفظوں میں بڑے بڑے دہشت گرد سنگٹھنوں کے مقابلے میں کتنی چھوٹی چھوٹی ایمانی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، جو بڑے بڑے سنگٹھنوں کے مقابلے میں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے غالب ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں غزوہ بدر کا موقع 313 کو اللہ نے 1000 پہ غلبہ دیا۔ دوسرے موقع دیکھیں 3000 کو 20,000 تقریباً 10,000 پہ غلبہ دیا۔
یہ غلبہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مسلمان اس زمانے میں اسلام کے لیے متحد تھے۔ رہی بات سیاست کی، سیاست اسلام میں کہتے ہیں برائی کو دور کرنے کو، عوام سے برائی کو پریشانی سے نکال کر اچھائی کی طرف، اصلاح کی طرف، خیر و بھلائی کی طرف ہے۔ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا ہے، لیکن سیاست گزرے زمانے میں اچھائی کی طرف لانے والی اور برائیوں سے روکنے والی کو سیاست کہا جاتا تھا، سیاست دان کا۔ دور حاضر میں، پریزنٹ ٹائم میں گٹر کو لے لیں اور سیاست کو لے لیں تو گٹر بھی شاید اس سے اچھا نکلے گا جو اس زمانے کی سیاست، اس زمانے کی پولیٹکس۔ اس زمانے کا جتنا بڑا مکار نیتا ہوگا، جتنا بڑا ڈھونگی نیتا ہوگا، الٹریٹ اور ان پڑھ نیتا ہوگا، جھوٹا نیتا ہوگا، دنگے باز نیتا ہوگا، عوام کے اندر دھرم کے نام پہ لڑائیاں پھیلانے والا نیتا ہوگا، وہ اس زمانے کا سب سے بہترین نیتا اور بادشاہ مانا جائے گا۔ حالانکہ اسلام میں سیاست کو دیکھا جائے تو پڑھے لکھے کو اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ اٹھائیں، طالوت کو حضرت داؤد نے بادشاہ بنایا جالوت کے خلاف۔ جالوت بادشاہ ظالم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ اس کو نہ پیسہ ان کے پاس ہے، نہ ان کی عزت و شہرت ہے، مشہور نہیں ہے، آپ نے ان کو بادشاہ کیوں بنایا؟ حضرت داؤد نے جواب دیا کہ اللہ نے ان کو قوت جسم بھی دی ہے اور قوت علم، لٹریٹ پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو تم پر بادشاہ بنایا۔ اس لیے آپ دیکھیں، یونٹی اگر ہم متحد نہ ہوئے تو یقینی اعتبار سے ہم ختم کر دیے جائیں گے۔ تمام لائن سے، کسی لائن سے بھی، اکنامی سسٹم کی لائن سے بھی نہیں باقی رہیں گے، دینی لائن سے بھی باقی نہیں رہیں گے، کسی نہ دنیا کے ہم بچیں گے نہ آخرت کے بچیں گے۔ اور اگر ہم متحد ہو گئے تو اللہ ہر زمانے میں موسیٰ بن نصیر کے جیسے لوگوں کو اللہ پیدا رکھتا ہے، ہر زمانے میں اللہ ارطغرل الغازی کو باقی رکھتا ہے، ہر زمانے میں اللہ نور الدین زنگی کو باقی رکھتا ہے، ہر زمانے میں اللہ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کو باقی رکھتا ہے۔ اور رہی بات سیاست کی، سیاست سب سے زیادہ ضمیر کو بیچنے والا اس زمانے کا کوئی ہوگا تو وہ نیتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندہ دل ہیں، جنہوں نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا ہے، وہ ابھی سیاست میں کچھ نہ کچھ باقی ہے، لیکن اکثر تعداد وہ ایسی ہے جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ کے، چاہے مسلمی نیتا کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ کے، اپنے مذہب کو بیچ کر، اپنے ضمیر و کردار کو بیچ کر سیاست کو انجام چمکایا ہے۔ آپ دیکھیں گزرے زمانے میں جو آپ کو سیکولر کا دھوکہ وعدہ کرتے ہیں، جب طلاق بل آیا ہے اس وقت تقریباً 300 سے زیادہ لوگ لوک سبھا میں موجود تھے، اور جب ووٹنگ سسٹم بڑا ہے تو آپ جن کو اپنا سمجھتے ہیں ان میں بہت سے مسلم بھی ہوں گے جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جن کو بہت اپنا سمجھتے ہیں، جن پارٹیز کو، جن سیاست دانوں کو، ان سب نے آپ کی اپوزیشن میں آپ کی شریعت کے خلاف ووٹنگ کیا تھا۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کے۔ اس لیے اللہ نے اتحاد میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ انٹرمیڈیٹ جس کالج سے ہم نے پڑھا، اس کالج میں جب دوبارہ جانا ہوا عالمت کے زمانے میں، عالم ہونے کے زمانے میں، تو ہمارے پرنسپل ہیں اس وقت، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگ ہم کو سیاست میں جانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تو ہمارا یہ جواب تھا کہ ہم آپ کو سیاست میں جانے سے نہیں منع کرتے، آپ سیاست میں آئیں، بالکل تعداد کے ساتھ آئیں، ایک جم غفیر کے ساتھ آئیں، ایک جتھے کے ساتھ آئیں، ہم آپ کو سیاست میں جانے سے نہ منع کرتے بلکہ سیاست میں بہ جانے سے منع کرتے ہیں، سیاست میں ضمیر بیچ دینے سے منع کرتے ہیں، سیاست میں اپنے مذہب کو بیچ دینے سے ہم منع کرتے ہیں، بلکہ سیاست جو تاریخ بیان کی اسلام کی، لوگوں کے اندر خیر و بھلائی کو لاؤ، شر و برائی، دنگے فساد کو دور کرو، اس کو اسلام نے سیاست کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلام کے لیے ایک ہی صف میں جمع ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، محمود بادشاہ ہے، ان کا غلام ایاز ہے، مسجد کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں متحد ہو کے۔ یہ بات دلیل ہے کہ اسلام اتحاد و یونٹی چاہتا ہے۔ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے ایک ہونا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے مثال پیش کی کہ چرچ بنایا گیا، اس کا نام ہی یونٹی رکھا گیا۔
اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی مورتی بنائی گئی، اس کا نام ہی اسٹیچو آف یونٹی رکھا گیا کہ یونٹی میں، ایکتا میں، اتحاد میں اللہ نے قوت و طاقت رکھی، اور دوسری طاقت اللہ کے حکموں میں ہے، رسول کے طریقوں اور سنت میں ہے، اس کو بھی انجام دیں، مسجدوں کو آباد کریں، جو رمضان میں آباد تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ طاقت دے، اس سے زیادہ اپنی مسجدوں کو ہم آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا